بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت ہی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آپ کے چاروں طرف دولت ہی دولت ہو تو آج ایک ایسا آزمودہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس کے ایک دفعہ کے کرنے سے ہی بڑی سے بڑی رزق کی بندش ٹوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ کے اوپر دولت برسانا شروع کر دے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دفعہ کے کرنے کا وظیفہ ہے۔ اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ وظیفہ کر لیا تو ساری زندگی دولت آپ کو ڈھونڈتی پھرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرف جائے گی جس طرف آپ چاہو گے۔ یہ وظیفہ سیدھا عرش الہی تک جا کر آپ کی دعا قبول کروائے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کے اثرات آپ کو وظیفہ کرتے ہوئے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جب کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی چلہ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا وظیفہ کرتا ہے جو 41 دن کا ہوتا ہے تو 41 دن کے اندر اندر آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ وہ چلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی مراد دولت اور پیسہ ہوگی تو انشاءاللہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہی وظیفہ کرنے کے دوران ہی آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ کے اوپر انعام و اکرام کی بارش یہیں وظیفے کے دوران شروع ہو جائیں گی۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ہر ویڈیو میں آپ کو یہ لازمی بتاتا ہوں کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس عمل کے لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب تک آپ اس عمل کی جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں شرائط پوری نہیں کریں گے یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ اور شرط کوئی اتنی زیادہ سخت بھی نہیں ہے، ہر انسان کی دسترس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے طریقے میں ڈھالنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب انسان اس قابل ہو جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھال لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود انسان سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن ہم انسان آج کل اس بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے اس پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ ہمیں صرف وہی کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے۔ اور جب ہم یہ سب کر لیں گے تو پھر رزق کی پریشانی تو کیا، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانیاں یا بڑی سے بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات ہیں، سب دور ہو جائیں گی۔ بلکہ وہاں بھی اپنے ذہن میں ہی سوچیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ان کے سوچنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ اور جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بلکہ وہاں بھی اپنے ذہن میں ہی سوچیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ان کے سوچنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ بلکہ اس راہ میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچ آنے سے پہلے ہی آپ کو وہ کچھ دے دیتا ہے جو آپ کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے اور جو چاہے جیسے مرضی جس کو بھی چاہے عطا کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ لیکن یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو پتہ نہیں ہمیں کیا بتائیں گے، اور پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا اور بات کو جانے بغیر ہی ہار مان لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے، ہر انسان اس پر بڑی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں اور اس کے وظیفے اثر دکھانا شروع کر دیں اور جو بھی عمل کرے وہ جس نیت سے عمل کرے وہ نیت پوری ہو جائے، جس کام کے لیے عمل کرے وہ کام پورا ہو جائے، تو حرام خوری اور حرام کاری چھوڑ دے۔ اب بتائیں یہ کتنا مشکل کام ہے؟ بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی حلال کی گئی نعمتوں میں سے کھانا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے۔ لوگ اس بات سے بے خبر حرام خوری کرتے رہتے ہیں، کون کس حرام خوری کی نہیں ہو سکتا اس پر چھائی رہتی ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو میں نے رزق دیا اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ،
حرام کی نحوست 40 دن تک رہتی ہے اور 40 دن تک نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ ہم حرام خوری اور حرام کاری کریں اور پھر اس کے باوجود یہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے 5 وجہ ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہی حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں اور کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا وہ جو گناہ کے کام میں جلد بازی کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ آپ کے اوپر عائد شریعت کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ تم دعا مانگو گے لیکن اسے تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، جس کے بعد جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا، لاپرواہی سے دعا مانگنا۔ جامع ترمذی کی ہی حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین دل میں رکھو۔ جیسے میں ہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی دعا کریں تو اس کو ہونے کا یقین اپنے دل میں لازمی رکھیں کہ یہ قبول ہو گیا۔ ان چاروں باتوں کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر 5ویں وجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن جب بھی کوئی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور نواز دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا پھر تو ہم ہر وقت دعا مانگا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو اس میں اخلاص، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی اور انکساری شامل ہونی چاہیے۔ عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح اس آیت کی کر لینی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ ایک دن کے استعمال کرنے سے ہی آپ خود اپنی آنکھوں سے زندہ معجزہ دیکھیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے چاروں طرف سے دولت کی برسات شروع ہو جائے گی۔ یہ آیت اتنی اثر والی آیت ہے کہ یہ آیت موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس عمل کو اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔